امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی درخواست پر ملاقات آج دوحہ میں ہوگی۔ امریکہ ایران کا قطر میں اجلاس شاید اہم ثابت ہو، شاید نہ ہو۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر راضی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق قطر میں ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر رواں ہفتے دوحہ جائیں گے، جہاں اعلیٰ سطح کے مذاکرات کے ساتھ تکنیکی مذاکرات بھی ہوں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں اس وقت 50,000 امریکی اہلکار موجود ہیں۔ ایران نے دوحہ میں امریکہ ایران ملاقات کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ قطر میں امریکہ سے ملاقات کا کوئی شیڈول طے نہیں ہوا۔ ایرانی وفد دوحہ جائے گا، لیکن اس کی توجہ مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل درآمد پر ہوگی۔ امریکی نمائندوں کے دورہ قطر کا ایرانی وفد کے دورے سے کوئی تعلق نہیں۔ حتمی معاہدے پر مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے۔ عمان کے دارالحکومت مسقط میں سلطنت عمان اور ایران کی آبنہ حرمت سے متعلق مشترکہ کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ دونوں ممالک کا حرمت سے متعلق امور پر رابطہ اور تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ عمانی وزارت خارجہ کے مطابق آبنہ حرمت کے مستقبل کے انتظام اور متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران اور عمان کا مشترکہ مفادات اور خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سعودی عرب پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی سعودی قیادت سے اعلیٰ علاقائی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ مفاہمت دو طرفہ معاملہ ہے۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل کرے گا تو بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ شیخی بگاڑنے اور بے بنیاد دھمکیوں کے مقابلے میں ہمارا موقف واضح ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ فیصلہ سازی میں عقل و دانش اور انسانی وقار کو بنیاد بنایا جائے اور اقدامات کے وقت فیصلہ کن اور نڈر دفاع کا مظاہرہ کیا جائے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ آبنہ حرمت سے بارودی سرنگوں کی صفائی کرنے کا مجاز صرف ایران ہے، کسی اور کو آبنہ حرمت سے بارودی سرنگوں کی صفائی کے عمل میں شامل نہیں کریں گے۔ کاظم غریب آبادی نے خبردار کیا کہ فرانس کو اپنی اشتعال انگیزی سے حساس اور پیچیدہ صورتحال کو مزید پیچیدہ نہ کرے۔ عرب میڈیا کے مطابق فرانس اور عمان نے جمعے کو آبنہ حرمت سے بارودی سرنگوں کی صفائی میں تعاون کا اعلان کیا تھا۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کراچی دہشت گرد حملے پر افغان ناظم الامور کو سخت احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ پاکستانی سفیر عبید الرحمان زمانی نے بھی افغان وزارت خارجہ کو احتجاجی مراسلہ پہنچایا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ کراچی دہشت گرد حملے میں افغان شہری ملوث تھے، ایک حملہ کو گرفتار کیا گیا۔ افغان سرزمین افغان شہری پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ کراچی حملے کے بعد افغان طالبان حکومت کو باضابطہ ڈیمارش جاری کیا گیا۔ افغان شہریوں کا کراچی دہشت گرد حملے میں ملوث ہونا ایک بار پھر پاکستان کے موقف کی تصدیق ہے۔ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ وہ اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ جو پاکستان کے پانی پر ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ وزیر ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک کا دو ٹوک اعلان۔ کہا کہ کیا یہ حق سب کو مل گیا ہے کہ اوپر رہنے والے لوگ نیچے والوں کا پانی روک لیں؟ حق کے لیے کھڑا ہونا ہماری روایت ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ہمیشہ کہا ہے کہ پانی ہماری بقا کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا سے پانی کی اہمیت پر کانفرنس میں شرکت کے لیے ماہرین آ رہے ہیں۔ کانفرنس میں انڈس واٹر ٹریٹی پر پاکستان کی اہمیت پر بات ہوگی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ اسرائیل کا E1 منصوبہ فلسطینی ریاست کے جغرافیائی تسلسل کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے عاصم افتخار نے کہا کہ سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں 4750 رہائشی یونٹس کی منظوری تشویشناک رجحان ہے۔ یہ E1 منصوبہ دو ریاستی حل کے لیے بڑا چیلنج ہے، جبکہ فلسطینی اتھارٹی کی مالی رقوم کی بندش فلسطینی اداروں کو کمزور، حکمرانی کو مفلوج کرنے کی کوشش ہے۔
جرمنی کے شمالی قصبے میں فائرنگ سے 6 افراد ہلاک ہو گئے. پولیس نے کہا ہے کہ فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے. فائرنگ کے محرکات کا بھی علم نہیں ہو سکا. تحقیقات جاری. یورپ کے بعد امریکہ میں بھی خطرناک گرمی کی وارننگ جاری. نیشنل ویدر سروس کی وسطی اور مشرقی ریاستوں میں رواں ہفتے درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی. یورپ میں ہیٹ ویو سے ایک ہفتے میں 1300 سے زائد اموات ریکارڈ. فرانس میں تقریباً 1000، اسپین میں 350 سے زیادہ اموات ہوئیں. اٹلی میں شدید گرمی کا ریڈ الرٹ جاری. فرانس، جرمنی، اٹلی سمیت کئی یورپی ممالک میں سیاحتی مقامات، ریلوے سروسز متاثر. ہیٹ ویو مزید ایک ہفتہ جاری رہنے کی پیش گوئی. عالمی ادارے صحت کے مطابق یورپ میں درجہ حرارت عالمی اوسط کے مقابلے میں دگنی رفتار سے بڑھ رہا ہے. اس وقت تقریباً 15 کروڑ افراد شدید گرمی کی زد میں ہیں. وینزویلا میں گزشتہ ہفتے آنے والے 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 10,000 ہونے کا خدشہ. اقوام متحدہ حکام کا کہنا ہے کہ 10,000 لاشوں کے لیے بیگز حاصل کیے جا رہے ہیں. امریکی جیولوجیکل سروے نے بھی اموات کی تعداد 10,000 سے 1 لاکھ کے درمیان ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا. مقامی حکام کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 1,719 ہو گئی ہے. 5,034 زخمی اور 15,866 افراد بے گھر ہو گئے. 2,500 عمارتیں متاثر. ہلاکت خیز زلزلے کے 106 گھنٹوں بعد 21 سالہ شخص زندہ نکال لیا گیا. متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری. غسل کعبہ کی تقریب کچھ دیر بعد ہوگی. خادم حرمین شریفین کی نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ شہزادہ سعود بن مشعل نماز فجر کے بعد غسل کعبہ کی تقریب میں شرکت کریں گے. کراچی کے قومی ادارے صحت اطفال کے ICU میں لگی آگ بجھا دی گئی. ریسکیو 1122 کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. آگ لگتے ہی انتظامیہ نے بچوں کو دوسرے وارڈ میں منتقل کر دیا تھا. آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی. 2 فائر ٹینڈر نے حصہ لیا. اور فٹ بال ورلڈ کپ راؤنڈ آف 32 کے میچ میں 4 مرتبہ کی چیمپئن ٹیم جرمنی کو غیر متوقع شکست ہو گئی. پیراگوئے نے جرمنی کو ہرا دیا. فیصلہ پنالٹی شوٹ آؤٹ کے سڈن ڈیتھ سیشن میں ہوا. برازیل کی ٹیم فٹ بال ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی. راؤنڈ آف 32 میں جاپان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا. نیدرلینڈز اور مراکش کے درمیان مقابلہ جاری. کوئی ٹیم اب تک گول نہ کر سکی.